اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فیها من كل زوج بہیج صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ قاف کی آیت نمبر 7 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی تو کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن واو ضرور نظر آ رہے ہیں اور ان واو کے بعد فعل آ رہا ہے، لہٰذا ہم اس واو کے اعتبار سے اس آیت کے 3 جملے بنا لیں گے۔ پہلا جملہ ہوگا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، دوسرا ہوگا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور تیسرا ہوگا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اب جو پہلا جملہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلا لفظ اس میں واو حرف ہے، الارض اسم ہے، منصوب استعمال ہوا ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، معرفہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ مددنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ میم دال دال حروف مادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ حرف کی تکرار ہونے کی وجہ سے یہ فعل غیر صحیح فعل مضاعف قرار دیا جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ مضاعف میں ماضی کی گردان کرتے ہوئے چھٹے صیغے سے لے کے 14ویں صیغے تک ادغام نہیں ہوتا، یعنی میم دال دال باب نون سے استعمال ہوتا ہے، تو ہم جو نارمل صیغے بنائیں گے وہ مددہ یم دودو کی صورت میں ہوں گے، پھر ماضی میں گردان کرتے ہوئے مددہ سے چھٹا صیغہ بنے گا مددنا، اور پھر مددنا سے لے کے آخر تک مددنا جو صیغہ ہے جو یہاں پر موجود ہے وہاں تک دونوں دالوں کو مرج نہیں کیا جائے گا، جبکہ پہلے 5 صیغوں میں دونوں دالیں ملا دی جائیں گی، یعنی مددہ سے مدہ ہو جائے گا، مددا سے مددا، مددو سے مدو، مددت سے مدت، اور مددتا سے مدتا۔ تو میم دال دال حروف مادہ باب نون خان صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کے 2 مصدر ہیں، ایک ہے مددن جس کے معنی مدد دینا کے ہیں، اور دوسرا ہے مدن جس کے معنی دراز کرنا اور مہلت دینا کے ہیں۔ مددنا کے بعد جو ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں ہا، یہ ضمیر واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور یہ ضمیر منصوب متصل ہے اس لیے کہ یہ فعل کے بعد آ رہی ہے۔ ضمیر منصوب متصل کی پہچان بہت آسان ہوتی ہے، فعل کے بعد آ جائے یا حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آ جائے، اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ الارض کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یوں پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ بھی واو ہے، اگلا لفظ القینا ہے، لام کاف اور یا حروف مادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں گرین کلر میں، ماضی کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے یعنی ایکٹیو وائس ہے، جمع متکلم باب فعل سے استعمال ہوا ہے، القا یا یلقیو، اور پھر غیر صحیح فعل ناقص کی کیٹیگری میں آ رہا ہے، کیونکہ جب بھی کسی فعل کے حروف مادہ میں لام کلمہ حرف علت ہوتا ہے تو وہ فعل ناقص کہلاتا ہے۔ فعل ناقص کی گردان کرتے ہوئے بھی جو چھٹا صیغہ ہوتا ہے ماضی میں، اس سے لے کے اینڈ تک کا صیغہ جو ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اور وہ اوریجنلی ہی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا القینا، اب یہاں پر اگر ہم افعال میں جمع متکلم کا صیغہ بنائیں تو وہ بنے گا افعلنا، تو افعلنا، فا کی جگہ لام ڈل گیا، عین کی جگہ کاف ڈل گیا، اور لام کی جگہ یا ڈل گیا تو یہ بن گیا القینا۔ تو لام کاف یا حروف مادہ ہیں، باب فعل ہے، القا یا یلقیو، تبدیلی کے بعد القا یلقی القاءن، اس کے معنی ہے کسی کو کسی کے سامنے کرنا یعنی ڈالنا۔ اگلا لفظ فی ہے جو کہ حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے، اور وہ اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور پروناؤن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر پروناؤن استعمال ہوا ہے ہا، جو کہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ حروف جارہ کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو پہچاننا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آخری لفظ اس حصے کا وہ ہے رواسیہ، تھوڑا سا غور کریں تو رواسیہ ایک غیر منصرف اسم آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کے آخر میں آپ کو تنوین نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ اسم ہے اور اسم کا اینڈ جو ہے اگر الف لام نہ ہو شروع میں تو تنوین کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تنوین نہیں ہے جس سے ثابت ہوا کہ یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف میں اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو یہ جمع مکسر اسم ہے، اور جمع مکسر میں ہم نے 3 ڈائز سیکھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس میں شروع میں 2 حروف پر زبر ہو،
تیسرا حرف الف ہو اس کے بعد زیر ہو تو وہ اسم غیر منصرف اسم ہوتا ہے۔ تو بالکل دیکھیں یہ اسی پیٹرن پہ ہے، یعنی اگر تھوڑا سا ہم اس کو مساجد کے پیٹرن پر لے کر آئیں تو رواسی اس طرح بن جائے گا۔ یہ تو یہ رواسیہ ہے، تو جمع مکسر اسم ہے، ایسے سیغے جو ہیں منتہی الجموع کے سیغے کہلاتے ہیں، اور اس کا واحد جو ہے وہ راسیہ ہے۔ راسیہ کے حروف مادہ خان صاحب نے را، سین اور واو لکھے ہیں، اور ڈیٹیل دے رہے ہیں کہ راسیاتن جس کی جمع راسیاتن اور رواسیو آتی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ اصلاً یہ علی ترتیب راسیواتن اور راسیواتن اور رواسیو ہیں۔ راسیہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، ٹھہرنے یا جم جانے والی۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معنی میں آتا ہے۔ قرآن میں رواسیہ پہاڑوں کے لیے آیا ہے، اور قرآن مجید میں راسیات کا لفظ بھی جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو گویا رواسیہ جہاں بھی آئے گا قرآن مجید میں وہ پہاڑوں کے معنی میں ہی ہوگا۔ تو یہ نکرہ ہے، جمع ہے، جمع مکسر ہے۔ غیر منصرف کی منصوب یا مجرور ایک ہی شکل ہوتی ہے اگر اس پہ الف لام داخل نہ ہو تو، اور جمع مکسر جو ہے یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ واو حرف ہے، انبتنا بالکل اسی طرح فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نون با اور تا آپ کو حروف مادہ نظر آ رہے ہیں، بالکل اسی طرح باب فعال سے یہ لفظ ہے۔ انبتا ینبتو انباتن جس کے معنی اگانا کے ہوتے ہیں۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد پھر ہا ضمیر مجرور متصل آپ کو نظر آ رہی ہے۔ من حرف جر ہے، اور من حرف جر کے بعد کل کا لفظ ہے جو کہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، یہاں پر مجرور ہے، اور کل کے بعد زوج کا لفظ آپ مجرور دیکھ رہے ہیں۔ زوج کے معنی جوڑے کے ہوتے ہیں، یہ نکرہ اسم ہے، واحد ہے، معنی جوڑے کے لیے ہوئے ہے، سپاؤس اس کے معنی ہم کر سکتے ہیں۔ اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے بہیج۔ بہیج جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ لفظ ہے۔ بہیج کو خان صاحب نے با ہا جیم مادے کے تحت باب کرما یکرمو سے فعل کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ بہوجا یبہجو بہاجتن جس کے معنی خوشنما ہونا، سرسبز و شاداب ہونا یا با رونق ہونا کے ہیں۔ اس سے پھر بتا رہے ہیں نیچے کہ بہیج کا لفظ فعیل کے وزن پہ صفت ہے، یعنی دائمی خوشنما، دائمی شاداب، اور آیت کا ریفرنس جو ہے وہ دیا ہے سورۃ الحج کی کہ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے ہماری۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ جو ہے جسے ہم جملہ مستانفہ بنا رہے ہیں وہ ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا۔ واو کو ہم اگر استنافی قرار دیں تو پھر الارض جو ہے یہ منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو ہم مفعول بھی بناتے اگر آگے مددناہا میں ہا کی ضمیر بطور مفعول بھی نہ ہوتی، یعنی اگر یہ ایسے ہوتا نا کہ الارض مددنا تو پھر ہم الارض کو مفعول بھی بنا لیتے مددنا فعل کے لیے، کیونکہ جملہ فعلیہ میں مفعول بھی کو ہم مقدم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو مددناہا میں ہا کی ضمیر جو ہے مفعول بھی کے طور پر پہلے ہی آ رہی ہے۔ تو اب کیا کریں؟ تو اس حوالے سے گرامر میں ایک ٹاپک پڑھایا جاتا ہے کہ ما ازمرا عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ میں آپ کو اس ٹاپک میں تو نہیں لے کے جاؤں گا، لیکن مختصراً آپ کو بتا دوں گا کہ جب آپ کو ایسی کوئی صورت ملے قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب شروع میں ایک اسم منصوب آ جائے اور آگے فعل آ جائے اور اس فعل کا مفعول بھی موجود ہو، اور وہ مفعول بھی جو ہے وہ ایک ضمیر ہو اور وہ ضمیر اس اسم کی طرف لوٹ رہی ہو جو اسم اس فعل سے پہلے ہے، تو ایسی صورت میں ترکیب کرتے ہوئے اس منصوب اسم سے پہلے اسی طرح کا ایک فعل جو ہے وہ محذوف مان لیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں مانا جائے گا کہ مددنا اور پھر اس کے بعد مددناہا، یہ الگ سے جملہ ہوگا، اور پہلے جملے کو مفسر کہا جائے گا اور دوسرے جملے کو اس کی تفسیر کہا جائے گا۔ اس طرح سے پھر گرامر والے جو ہیں وہ ترکیب کرتے ہیں، اور یہی چیز آپ دیکھ رہے ہیں تفسیر جلالین میں بھی لکھی ہوئی ہے جو کہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس میں والارض کا الی السماء کے محل پہ عطف ہے، اس کو ذرا اگنور کر دیجئے اور صرف اگلی بات پڑھیے کہ اور والارض فعل محذوف مددنا کی وجہ سے بھی منصوب ہو سکتا ہے، جس کی تفسیر ما بعد کا فعل کر رہا ہے، یعنی مددنا الارض مددناہا۔ اس صورت میں ما ازمرا عاملہ
علی شریطۃ التفسیر کے قبیل سے ہوگا۔ تو یہ کافی ٹیکنیکل سی چیز ہے، سمپل الفاظ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب جو پہلی بات یہ کر رہے ہیں نا کہ والارض کا الی السماء کے محل پر عطف ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واو عاطفہ ہے اور الارض جو ہے یہ معطوف ہے۔ اب اگر یہ معطوف ہے تو اس کا معطوف علیہ کون ہے؟ تو اس کا معطوف علیہ پچھلی آیت میں السماء ہے، اور السماء دراصل ینظر فعل کے لیے مفعول بھی ہے، جس سے پہلے الا لگا ہوا ہے، تو مفعول بھی کا مقام جو ہے منصوب ہوتا ہے، یعنی وہ جگہ مفعول بھی کی تھی لیکن الا کی وجہ سے السماء مجرور ہو گیا۔ اب اس جگہ پہ الارض کا عطف کیا گیا ہے، یعنی افلم ینظروا الارض، کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتے؟ مددناہا، ہم نے اسے پھیلایا۔ تو یہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ والارض کا الی السماء کے محل پر عطف ہے۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سمجھ آئی تو زیادہ آسان وہی ہے کہ الارض اس کے منصوب کو ہم ڈیفائن کریں گے ایک فعل مددنا محذوف مان کر، پھر مددنا فعل اپنے فاعل اور الارض مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفسر بن جائے گا، جس کی تفسیر پھر مددنا ہا کی صورت میں جملہ فعلیہ کر دے گا۔ تو یہ آسان ترکیب ہے، اس کو ہی آپ سمجھ لیں۔ دوسرا جملہ جو ہے اس میں واو عطفہ القینا فعل با فاعل، رواسیہ مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، اور فیہا جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا القینا فعل کے، اور القینا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تیسرا جملہ واو عاطفہ کے ساتھ ہے، انبتنا اسی طرح فعل با فاعل، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فیہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا انبتنا فعل کے، اور اس کے بعد جو من کل زوج بہی جا رہا ہے اس کو ہم جار مجرور کا مجموعہ بنائیں گے، جس میں من حرف جر ہوگا اور اس کا مجرور کل ہوگا۔ کل مضاف ہے جس کا مضاف الیہ زوجن ہے، اور زوجن موصوف بھی ہے جس کی صفت بہیج ہے۔ گویا زوجم بہیجم موصوف صفت مل کے مضاف الیہ ہوا کل مضاف کے لیے، اور کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر اب یہ کیا بن رہا ہے؟ من کل زوجم بہیج کو ہم کس کے متعلق قرار دیں؟ تو اس کو ہم ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو بنائیں گے۔ تو اس میں کہا یہ گیا ہے، محمود صافی صاحب نے یہی کہا ہے کہ انبتنا کا مفعول بھی جو ہے وہ محذوف ہے، جو کہ نباتن ہو سکتا ہے۔ اس مفعول بھی نباتن نکرہ کے لیے من کل زوجن کو صفت بنا دیا جائے گا، اور یہ میں بات آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جار مجرور ایکچولی صفت یا حال یا خبر نہیں بنتے، یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر خبر حال یا صفت بنتے ہیں، لیکن پھر ان کی غیر موجودگی میں جار مجرور کو ہی صفت کہہ دیا جاتا ہے، یا خبر کی غیر موجودگی میں جار مجرور کو ہی خبر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اصل میں جملہ یوں تھا کہ انبتنا نباتن من کل زوجن بہیجن، یا محمود صافی صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ او انواعن من کل زوجن۔ یہاں پر میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ کو من کے بارے میں بتاتا چلوں، جس طرح پچھلے لیکچر میں نے آپ کو من زائدہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا، تو یہاں پر من کے بارے میں ذرا مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ گرامر والوں کے نزدیک جو ہے وہ من چار طرح کا ہوتا ہے۔ ایک من ابتدائیہ کہلاتا ہے، یہ من جو ہے یہ ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے، اور غایت کے معنی انتہا کے ہوتے ہیں، یعنی یہ من بتاتا ہے کہ میرا جو متعلق ہے اس کی ابتدا میرے ماں بعد سے ہوئی ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ تو یہاں پر جو من ہے یہ من ابتدائیہ ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ میرا جو متعلق ہے، یعنی اس کا متعلق کون ہے، یعنی یہ کس کے متعلق ہے، یہ اسراء کے متعلق ہے۔ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ میرے متعلق کی ابتدا میرے ماں بعد سے ہوئی ہے، یعنی راتوں رات لے جانے کی ابتدا المسجد الحرام سے ہوئی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یہ جو من ابتدائیہ ہوتا ہے اس کی پہچان بہت آسان ہوتی ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد یا تو الا آتا ہے یا پھر وہ آتا ہے جو الہ کا معنی دے، تو یہ من ابتدائیہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ایک من تبعیضیہ ہوتا ہے۔ من تبعیضیہ جو ہے اس کو پہچاننا بھی آسان ہوتا ہے، یہ وہ من ہوتا ہے جس کی جگہ پر آپ اگر بعض کا لفظ رکھیں تو مفہوم صحیح
بن جائے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ اخذت من الدراہمی، تو یہاں پر اگر بعض کا لفظ رکھیں تو بن جائے گا کہ اخذت بعض الدراہمی، میں نے بعض دراہم لیے. اسی طرح قرآن مجید میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو یہاں پر جو الناس پہ من داخل ہوا ہے یہ بھی من تبعیضیہ ہے، یعنی یہاں پر اگر آپ بعض کا لفظ رکھیں تو ہوگا وَبَعْضُ النَّاسِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے. من تبعیضیہ کا میں نے آپ کو پہچان کا طریقہ بتا دیا کہ من کی جگہ پر اگر آپ بعض کا لفظ رکھیں اور ترجمہ صحیح ہو جائے تو پھر وہ من تبعیضیہ ہوتا ہے. ایک من جو ہے وہ من بیانیہ ہوتا ہے. من بیانیہ یہ بتاتا ہے کہ میرا ما بعد جو ہے یہ بیان ہے، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی جگہ الذی اسم موصول کو رکھنا صحیح ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو یہاں پر من جو ہے بیانیہ ہے اور یہاں پر آپ الذی رکھیں تو بات بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ الذی هُوَ الْأَوْثَانُ، یعنی ناپاکی سے بچو جو بت ہیں. من بیانیہ کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ اگر من بیانیہ معرفہ کے بعد آئے تو وہ جار مجرور مل کر حال بنتا ہے. ظاہر بات ہے اس جار مجرور کو ملا کے آپ کچھ نہ کچھ تو بنائیں گے نا، اور اگر من بیانیہ نکرہ کے بعد آئے تو وہ جار مجرور مل کر صفت بنتا ہے. من بیانیہ معرفہ کے بعد زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ ما موصولہ کے بعد آنے والا من اکثر بیانیہ ہوتا ہے. اور پکی بات یا پکا قاعدہ یہ ہے کہ وہ جار مجرور مل کر حال بنے گا کس کا؟ اس ضمیر کا جو ما موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہوگی. یعنی جو میں نے پوائنٹ بتایا نا کہ ما موصولہ کے بعد آنے والا من اکثر بیانیہ ہوتا ہے، تو وہ من اپنے مجرور سے مل کر حال بنتا ہے اس ضمیر کا جو ما موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے. اور چوتھا من جو ہے وہ من زائدہ ہوتا ہے، جس پہ ہم نے پچھلے لیکچر میں تفصیل سے بات کر لی تھی. اب اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ یہاں پر من جو ہے یہ کون سا ہے، یہ من ابتدائیہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کی پہچان ہم نے رکھی ہے کہ اس کے بعد الا جو ہے وہ ہوتا ہے عام طور پر. یہ من تبعیضیہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ من تبعیضیہ جو ہے وہ بعض کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس کی جگہ پر بعض لفظ رکھنا صحیح ہوتا ہے. اور یہ من زائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ من زائدہ کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ من زائدہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر اس کو رکھنا یا نہ رکھنا برابر ہو، اور من زائدہ زیادہ تر جو ہے وہ منفی جملے میں آتا ہے اور اس کے بعد نکرہ ہوتا ہے. تو یہ من بیانیہ ہے، اس کی جگہ پر ہم اگر الذی رکھیں تو بات کلیئر ہو جائے گی. یعنی انبتنا ہم نے اگایا فیہا اس میں کیا چیز اگائی؟ الذی وہ جو ہوا کل زوج بہیج جو ہر خوشنما جوڑا ہے. تو اس طرح سے آپ تھوڑی سی محنت کر کے من بیانیہ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہوگی. اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ بھی کر لیتے ہیں. محمود صافی صاحب نے واو کو استنافیہ قرار دیا ہے، الارض کو مفعول بہ لفعل محذوف تقدیرہ مددنا قرار دیا ہے، فیہا متعلق ہے القینا کے اور ثانی متعلق ہے انبتنا کے. یعنی پہلا فیہا جو ہے وہ القینا کے متعلق ہے، دوسرا فیہا انبتنا کے متعلق ہے. من کلی کو انہوں نے صفت قرار دیا ہے کس کی؟ انبتنا کے محذوف مفعول کی، یعنی انبتنا نباتن من کل زوجن، یا انہوں نے کہا ہے کہ او انواعن من کل زوجن. اور جملوں میں انہوں نے مددنا الارض لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، مددناہا لا محل لہ تفسیریہ قرار دیا ہے، القینا والا جملہ لا محل لہ معطوفہ لا جملۃ المقدرہ مددنا قرار دیا ہے، اور انبتنا والا جملہ لا محل لہ معطوفہ لا الجملۃ المقدرہ مددنا قرار دیا ہے. باقی جو نمبر دے کے انہوں نے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ ذرا زیادہ ٹیکنیکل ہے، اس لیے اس کو میں نے یہاں پہ مینشن نہیں کیا. تو الحمدللہ جی محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ہماری ورکنگ میچ ہو گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ. والارض مددناہا، اور زمین ہم نے اسے پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس میں خوبی والی ہر قسم اگائی. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ قاف کی آیت نمبر 7 گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی، اور اس میں بھی میں نے آپ کو تفصیل سے چیزیں کروائی ہیں. امید کرتا ہوں کہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.